اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ سبق نمبر 104 ہے۔ سورۃ التوبہ شروع کر رہے ہیں آیت 1 سے لے کر 16 تک۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، نہیں پڑھی جاتی اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو، لیکن جب شروع ہی اسی سے کر رہے ہیں تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے تو بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر اچھا کام تو قرآن پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے پڑھا۔ لیکن اگر پیچھے سے چلتے ہوئے آ رہے ہوتے، انفال پہ آخری لفظ پہ سٹاپ کر کے آگے براءۃ پڑھنا ہوتا تو پھر بسم اللہ نہ پڑھتے۔ تو فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ۔ یہ جو براءت ہے، ایک آپ نے سنا ہے شب براءت، شب برات نہیں کہتے، شب براءت۔ براءت کے کیا معنی ہیں؟ ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوا ہے بری ہونا، فلاں آدمی گناہ سے بری ہے، باعزت بری کر دیا۔ کیا مطلب؟ آزاد کر دیا۔ بری کے معنی ہوتے ہیں کہ اس پر جو جرم لگایا گیا تھا یہ اس جرم سے پاک ہے، اس کا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بری ہو گیا۔ تو برات کے معنی کسی کو کسی جرم سے، کسی چیز سے، چاہے جرم سے یا اچھی چیز سے علیحدہ کر دینا، اس سے لا تعلق کر دینا، اس کا نام ہے براءت۔ اور اسی کو تبرہ بھی کہتے ہیں۔ تبرہ کے معنی براءت کا اظہار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براءہ، اظہار علیحدگی ہے، دستبرداری کا اعلان ہے۔ براءہ دستبرداری کا اعلان ہے۔ کس کی طرف سے اعلان ہے؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان سن لو۔ کس چیز کا؟ براءت کا، دستبرداری کا، لا تعلقی کا۔ کس سے؟ الا، ان لوگوں کی طرف، یعنی ان کے خلاف براءت ہے۔ الذین، جن لوگوں سے، عاہدتم، عاہدہ کیا ہوا؟ اس نے معاہدہ کیا۔ عاہدتم، الذین عاہدتم، وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسلمانوں۔ اللہ اور رسول کا اب اس سے اعلان لا تعلقی ہے۔ کن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا؟ من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ مشرکوں میں سے جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے، یعنی اب یہ معاہدہ ختم۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّہِ۔ فا کے معنی پس۔ جب اظہار براءت ہو گیا، معاہدہ ختم ہو گیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فا، پس۔ تو نتیجہ یہ ہے، اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ سیحوا، یہ ساحا سے ہے، سین الف ہا، ساحا۔ ساحا کے معنی اس نے سیاحت کی، وہ پھرا، گھوما پھرا۔ ساحا، اس نے سیاحت کی۔ مضارع ہے یسیح، کون سا باب ہوا؟ وہ سیاحت کرتا ہے، یسیح، ساحا یسیح، وہ تو یسوح ہوتا، ضرب یضرب، ساح یسیح، وہ سیاحت کرتا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے۔ اور فعل امر ہے سح، گھوم پھر، سح
صحی تو گھوم پھر عورت کے لیے، صح مرد کے لیے تو گھوم پھر، سی ہی تو عورت گھوم پھر، سی ہو تم سب گھومو پھرو۔ اللہ اور رسول کی طرف سے وہ جو اعلان معاہدہ ہوا تھا وہ ختم ہونے کا اعلان، لہذا فسیحو مشرکو تم گھومو پھرو، کہاں؟ فی الارض، کہاں گھومو پھرو؟ اربعہ، گنتی یاد ہے نا؟ سن لوں، اربعہ چار، کون سے چار؟ کیا چار؟ اشہرن، اشہر کیا ہے؟ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے، واحد کیا ہے؟ شاباش، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر مہینہ، اشہر مہینے، اربعۃ اشہر کیا مطلب ہو گیا؟ اگر کہیں خمسۃ اشہر، ثلاثۃ اشہر، تسعۃ اشہر، تسعۃ اشہر، ثمانیۃ اشہر، سبعۃ اشہر، ستۃ اشہر، تسعۃ اشہر، خمسۃ اشہر، اربعۃ اشہر، سبعۃ اشہر، ثلاثۃ اشہر، شاباش۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، کیا مطلب ہے؟ بس تم زمین میں 4 مہینے گھوم لو پھر لو، اللہ مشرکوں کو کہہ رہے ہیں فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے، پورا ایک سمسٹر ہے، ایک سمسٹر اللہ میں نے پورا دے دیا کافروں کو، گھومو پھرو، یہ پتہ نہیں پہلا تھا، تیسرا تھا کہ چوتھا تھا۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، زمین میں 4 مہینے گھوم لو پھر لو، لیکن وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر نہیں ہو، معجز عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، کمزور کرنے والے، معجزین، معجز ایک بندہ، معجزین بہت سارے، بے بس کرنے والے، اللہ کو، اللہ ہی اللہ کو بے بس کرنے والے، غیر معجز اللہ، تم اللہ کو بے بس کرنے والے، یعنی مشرکو تم 4 مہینے لے لو، پھر بھی جب اللہ تمہیں مروانا چاہے گا اللہ کے بس سے باہر، 4 مہینے گھوم لو پھر لو، اللہ کی حدوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، اس لیے اللہ میں تمہیں 4 مہینوں کی مہلت دے رہا ہے، 4 مہینے اسلام کو سمجھو، اسلام سمجھ آ جائے تو اسلام قبول کر لو۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مخزی، معجز کے معنی عاجز کرنے والا، اور مخزی رسوا کرنے والا، اور یاد رکھو کہ اللہ مخزی ہے، رسوا کرنے والا ہے، مگر کسے؟ الکافرین، کافر۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگلی آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ واہ کے معنی، اذان کے معنی، من اللہ ورسولہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہے، کہاں اعلان ہے؟ اِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبری، اللہ کا اعلان ہے، اللہ کے رسول کا اعلان ہے، لوگوں کے لیے اعلان ہے، حج اکبر کے دن اعلان ہے، کیا اعلان ہے؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالی بریء، برات سے، برات کے معنی کوئی عمل، کسی سے علیحدہ ہونے کا
لا تعلقی کا عمل، اور بری وہ ہے جو یہ عمل کر رہا ہو۔ اللہ بری ہے، لا تعلق ہے من المشرکین۔ اللہ اور رسول کا تمام انسانوں کو یہ اعلان سنا دو کہ اللہ کا مشرکوں سے کوئی تعلق ہو، رسول کا مشرکوں سے تعلق ہو۔ ان اللہ کہ اللہ بری ہے من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کے رسول بھی بری ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکین سے بری ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ، لیکن مشرکو فَإِن تُبْتُمْ، لیکن اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آتا ہے نا قرآن میں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، منہ موڑ لو، پیٹھ پھیر لو، بات کو توجہ نہ دو، اگنور کر دو، ہماری باتوں کو نہ مانو، فَاعْلَمُوا انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو بے بس کرنے والے، وبشر الذین، اور اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے، الذین کفروا، کافروں کو خوشخبری دے دیجئے۔ بڑے خوش پھر رہے ہیں نا، وہ اسلام ہمارا کیا کر سکتا ہے، بڑے خوش پھر رہے ہیں، چلو ایک اور خوشخبری بھی سن لو، کافروں کو سنا دیجئے خوشخبری، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، یعنی خوشخبری کا خوشی کو پھیلا رہے ہو نا، تو خوشی کا نتیجہ یہ ہے، اللہ نے اس کو بھی خوشخبری کہہ دی۔ الا الذین عاہدتم، تو ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی، مگر الذین، جو لوگ عاہدتم، جنہوں نے معاہدہ کیا تمہارے ساتھ، من المشرکین، عاہدتم جن سے، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا، تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے، اے مسلمانوں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہے، ثم لم ینقصوکم، انہوں نے تمہارے ساتھ کوتاہی، نقص، خرابی نہیں کی، یعنی معاہدے کو پورا کیا ہے۔ ایسے مشرک جن سے تم نے معاہدہ، انہوں نے اس میں کمی، کوتاہی، ولم یظاہروا، اور انہوں نے مدد بھی نہیں کی، علیکم تمہارے خلاف، احدن کسی کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی، ہاں ایسے مشرکوں کے ساتھ، فاتموا، ان کے ساتھ پورا کرو، الیہم، ان کی طرف، عہدہم، ان کے معاہدے کو، ان کے عہد کو، ہاں ان کے ساتھ وعدہ آپ پورا کرو، جب تک چلے گا معاہدہ اس وقت تک یہ معاہدہ جاری رہے گا، کیونکہ انہوں نے آج تک تم سے بے وفائی نہیں کی، یا ان کا وعدہ، عہد پورا ہوگا۔ فاتموا، تو پورا کرو، الیہم، ان لوگوں کی طرف، عہدہم، ان کا عہد، الی مدتہم، ان کی مدت کی طرف، یعنی جتنی مدت کا معاہدہ ہوا ہے پہلے، اب اس کو پورا کرو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی معاہدہ توڑا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں تمہیں معاہدہ پورا کرنا پڑے گا۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً جانو کہ اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا پس جب، انسلخ گزر جائے، انسلخ آگے پتہ اصل معنی کیا ہے؟ انسلاخ، باب انفعال ہے، انسلخ انفعل، ینسلخ ینفعل، انسلاخ باب انفعال، یہ فعل ماضی ہے، انسلخ۔ انسلخ یہ ہوتا ہے، بکری ہے مرغی، اس کی چمڑی اتار دے، تو چمڑی جب علیحدہ کی ہے، اس عمل کو انسلاخ کہتے ہیں، ہٹ جانا۔ تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب گزر جائیں، الاشہر الحرم، کون گزر جائیں؟ الاشہر کس کی جمع ہے؟ الشہر، الاشہر، جب مہینے گزر جائیں، کون سے مہینے؟ الحرم، حرمت والے، حرام حرمت والے مہینے، کون کون سے حرمت والے مہینے اسلام میں؟ چار، رمضان تو غزوہ بدر کی تھی مسلمانوں نے،
حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے. محرم بھی ہے. محرم تو آخر میں آتا ہے. نہیں, سن لو, 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں, ایک علیحدہ آتا ہے. 4 مہینے. جو علیحدہ آتا ہے وہ میری پیدائش کا مہینہ ہے, رجب. رجب علیحدہ آتا ہے. ایک مہینہ رجب کا ہے حرمت والا, اور 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں. میں نے کہہ دیا سفر نہیں ہے تو پھر پیچھے سے شروع کر دو. ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, یہ 3, اور چوتھا کون سا ہے؟ رجب. ایک علیحدہ ہے, 3 اکٹھے ہیں. ایک ہے 7واں مہینہ رجب, اور ایک ہے 11واں 12واں پہلا. 11واں ذوالقعدہ, ذوالحجہ 12واں, پھر 12 ختم ہو گیا, آگے پہلا آ گیا محرم. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں, یعنی مسلمانوں ابھی حرمت والے مہینوں کا انتظار کر لو. تو 4 مہینے گئے تھے نا, جب گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, تو پھر مشرکوں کو قتل کرو. پھر مشرکین کو حیث, جہاں بھی, وجدتم, تم پاؤ, ہم ان کو, جہاں بھی یہ تمہیں ملے ان کو قتل کر دو. مکہ حجاز کے اندر, سرزمین جزیرہ عرب کے اندر جہاں کوئی مشرک ملے اسے قتل کر دو. واخذوہم, اور ان کو پکڑو. واحصروہم, اور ان کو گھیرو. واقعدوا, اور بیٹھو, لہم, ان کے لیے, کل مرصد, ہر گھات کی جگہ پر تاک لگا کر بیٹھو, ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو انہیں. جب اسلام فتح مکہ ہو گیا تو یہ حکم آیا کہ اب جزیرہ عرب, خاص طور پہ حجاز, حرم کی حدود میں کوئی اگر مشرک ملتا ہے اسے کہو نکل جاؤ یہاں سے. نہیں نکلا اسے قتل کر دو, ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر دو. فَإِن تَابُوا, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھیں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیں. فَخَلُّوا, تو چھوڑ دو. سبیلہم, ان کا راستہ, یعنی پھر ان کو پکڑنا, ان کی پکڑ دھکڑ, ان کا گھیرا, ان کو قتل کرنا چھوڑ دو, پھر نہ کرو. اگر وہ توبہ کریں, نماز قائم کرنے لگیں, زکوٰۃ دینے لگیں. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے, بہت بخشش ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے. یہ کب اعلان ہو رہا ہے؟ برس و توبہ. یہ آئی ہے حج کے ساتھ, 9ویں سال, حج کے 9ویں سال. بلکہ یہ تو معاہدے جو بات ہو رہی ہے یہ تو حج کے 9ویں سال کے بعد کی بات ہو رہی ہے. وَإِنْ أَحَدٌ, اور اگر کوئی ایک, من المشرکین, کن میں سے؟ احد من المشرکین. وَإِنْ أَحَدٌ من المشرکین استجارہ, اس نے پناہ لی, اس نے پناہ مانگی. استجارہ, استجارہ کا, اس نے تم سے پناہ مانگی. استجارہ کا, تجھ سے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اور اے نبی اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے کہ حضور میں بھی مسلمان نہیں ہوتا, میں مکہ سے نکلتا ہی نہیں مگر میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اگر کوئی ایسا کرے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کہتا ہے فَأَجِرْهُ, تو اس کو پناہ دے دیجئے, اس کو پناہ دے دیجئے, ہمیشہ کے لیے نہیں. حتیٰ, یہاں تک کہ یسمع, وہ سنے, کلام اللہ ہی, اسے اللہ کا کلام سنا. تب دیکھے پورا اس نے اللہ کا کلام سن لیا ہے. جو بات جتنی تبلیغ اسے کرنی تھی وہ تبلیغ ہو گئی ہے. پھر اسے کہیں پناہ ختم,
ثم ابلغہ، پھر اسے پہنچا دیجیے ایک بار، اسے فوراً نہ قتل کریے، اسے کہیں اب اسلام سمجھ آیا ہے تو اسلام لے آؤ، لیکن وہ نہیں لاتا یا لاتا ہے یہ ابھی نہیں، کلام سن لیا ہے، ثم ابلغہ، پھر اس کو پہنچائیے، زوری اسلام میں نہیں کہنا ابھی اسلام لیا، نہیں، اسے موقع دیں، ابلغہ، اسے پہنچائیے، مأمنہ، اس کی امن کی جگہ پر، جہاں وہ محسوس کرے اب میں مطمئن ہوں، مسلمانوں کا میرے اوپر زور نہیں چل سکتا، جاؤ۔ ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ لوگ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون، جنہیں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس لیے ان کو پہلے علم دیجیے، جب پوری طرح آپ دیکھیں کہ تبلیغ ہو گئی ہے پھر انہیں موقع دیجیے کہ جاؤ اپنے امن کی جگہ پہ سوچ لو سمجھ لو، پھر ایمان لے آئیں گے تو پھر تو تمہارے بھائی ہیں، اگر ایمان نہیں لاتے اور پھر حرم کے حدود کے حرم میں یا جو اللہ جگہ مقرر کی اس میں پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو قتل کرو۔ اللہ میں فرماتا ہے کیف یکون، کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، عہد، کوئی معاہدہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولہ، اور الا، مگر، یعنی کوئی معاہدہ نہیں ان مشرکوں سے مگر ہے، الذین عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، باقیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، فا کے معنی ما یہاں نہیں، استقاموا، وہ پکے رہے، استقامت رکھی، فَمَسْتَقَامُوا، وہ لوگ پکے، لَكُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پر مضبوط ڈٹ کے کھڑے۔ لیکن اگر یہاں ماں کے معنی جب، جو کریں اور جب تک کریں تو اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو جب تک وہ تمہارے سامنے پکے رہیں، تمہارے ساتھ پکے یعنی سیدھے رہیں معاہدے پر، فَاسْتَقِیمُوا، تو تم بھی سیدھے رہو، لَهُمْ، ان کے لیے، جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ معاہدے پر قائم رہو، کیوں؟ کیونکہ معاہدے پر قائم رہنا تقویٰ ہے، اور ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین کو پسند ہے۔ یہ تو وہ مشرک ہیں جنہوں نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، اگر یہ اپنے عہد پر پکے رہیں، سیدھے رہیں، قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس وقت تک قائم رہو۔ باقی جو دوسرے ہیں جن کا اللہ نے کہا ختم معاہدہ، اللہ فرماتے ہیں جو دوسرے مشرکین ہیں، کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، معاہدہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ وہ تم پر اگر غالب آ جائیں، اگر ان کو بس چل جائے تمہارے اوپر، تم ان کی گرفت میں آ جاؤ، لا يَرْقُبُوا، وہ خیال نہیں رکھیں گے، فیکم، تمہارے اندر، الاً، کسی رشتہ، کسی معاملے میں خیال نہیں رکھیں گے، ولا ذمہ، اور نہ ہی الاً، کسی رشتہ داری کا خیال نہیں کریں گے، ولا ذمہ، اور کسی معاہدے کا خیال نہیں رکھیں گے۔ یہ وہ مشرک ہیں جن کو اللہ نے کہا نا ان سے معاہدہ ختم، یہ وہ مشرک ہیں کہ اے نبی اگر ان کا آپ پر بس چل جائے، آپ ان کے ہاتھ ہتھے آج گئے مسلمان، یہ نہ رشتہ داری دیکھیں گے کہ میرا کزن ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، یہ رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھیں گے اور معاہدے کا بھی خیال نہیں رکھیں گے، تو اللہ ان کے ساتھ کیوں آپ کا معاہدہ رکھے؟ یردونکم، یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہوں سے، بس اوپر اوپر کی باتوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، وتعبا، اور حالانکہ انکار کر رہے ہیں، قلوبہم، ان کے دل میں ہوتا ہے ایسی کی تیسی ان کی
دل اوپر اوپر کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت تو ہے ہی فاسق، نافرمان۔ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے خرید لیا ہے، ثمناً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، یعنی تھوڑی سی دنیا لے کر، تھوڑا سا مال لے کر اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا انہوں نے۔ فصدوا عن سبیلی، لہٰذا انہوں نے اس کے رستے سے رکاوٹیں پیدا کر دیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیا ہے۔ انہم، بے شک یہ لوگ، ساء، بہت برا ہے، ما، جو کانوا، کرتے، یعملون، یہ کرتے تھے، جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ بہت برا کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو بیچنا، اللہ کی آیتوں کو اگنور کر کے دنیا خریدنا۔ فرمایا لا یرقبون، یہ کوئی خیال نہیں رکھتے، کوئی پاس نہیں کرتے، کوئی لحاظ نہیں کرتے، فی مؤمن، کسی مومن کے بارے میں، الا، رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے، ولا ذمہ، اور کسی ذمہ داری کا بھی، کسی معاہدے کا بھی یہ پاس، یہ کبھی کسی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں رکھتے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہی المعتدون، حد سے بڑھنے والے، حدوں کو توڑنے والے۔ فَإِن تَابُوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، کس چیز میں تمہارے بھائی ہیں؟ دین کے معاملے میں بھائی ہیں، جداد میں بھائی نہیں ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم تو آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ، ایسے لوگوں کے لیے، یعلمون، جو جاننا چاہتے ہیں، علم رکھتے ہیں، یعنی علم رکھنا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر یہ توڑ دیں، ایمان، قسموں کو، ایمانہم، اپنی قسموں کو، ایمان کس کی جمع ہے؟ ایمان، قسمیں کس کی جمع ہے؟ قسم کی جمع ہے نا، قسم کو عربی میں کیا کہتا ہے؟ یمین، یمین کی جمع ایمان، امتحان میں پوچھوں گا میں، یمین قسم، ایمان قسمیں۔ فرمایا اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، وطعنوا، اور تانے دیتے ہوں تمہیں، فی دینکم، تمہارے دین کے معاملے میں تانے دیں، فقاتلوا، تو قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے۔ ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام کی۔ امام کیا ہوتا ہے؟ پیشوا، جس کے پیچھے سارے چلتے ہیں۔ تو ائمۃ الکفر، کفر کے ان اماموں کی، یعنی کفر کے پیشواؤں کی، کفر کے سرداروں کی کے ساتھ جنگ کرو۔ انہم، یہ ایسے لوگ ہیں، پکی بات ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، لا ایمان لہم، ان کے کوئی قسمیں نہیں ہیں، یہ جتنی قسمیں اٹھا لیں کوئی قسم کا اعتبار ہو، لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، تو ان کے خلاف جنگ کرو، کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ لوگ ینتہون، باز آ جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما، کیا تم جنگ نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے، ناکاسو، جنہوں نے توڑ دیا ایمانہم، اپنی قسموں کو، وہمو، اور جنہوں نے ارادہ کیا باخراج الرسول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، وہم بادؤکم، اور یہ وہ خبیث ہیں کہ جنہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے خلاف، چھیڑ چھاڑ کرنے میں انہوں نے پہل کی، تمہارے ساتھ رفع انہوں نے ڈالا،
ابتدا انہوں نے کی، اول مرتن پہلی دفعہ، اتخشونہم اے مسلمانوں کیا ان سے تم ڈرتے ہو؟ فاللہ احق جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین اگر تم واقعتاً مومن ہو تو۔ قاتلوہم تم سب لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے، یعذبہم انہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ بِأَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، وَيُخْزِي اور رسوا کرے گا ہم ان کو، وَيَنْصُرُ اور يَنْصُرُ اور اللہ مدد کرے گا تم لوگوں کی، کہاں مدد کرے گا؟ علیہم ان کے خلاف، وَيَشْفِ اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا صدور سینوں کو، قومن ان لوگوں کے، مومنین جو مومن ہیں، اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ان کے دلوں کو سینوں کو شفا دے گا، یعنی ان کا دل خوش ہو جائے گا کہ الحمدللہ ہم نے کافروں کو شکست دے دی، ذلیل کر دیا۔ وَيُذْهِبْ اور اللہ دور کر دے گا غیظہ غصے کو، قلوبہم ان کے دل کی کڑھن دور کر دے گا، وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ توبہ قبول کرے گا عَلَىٰ مَن يَشَاءُ جس کی چاہے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ حکمت والا، علم والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم یا تمہارا گمان ہے، ان تترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، یہ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے، اے مومنوں تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، جاؤ جنت میں؟ نہیں، ولما حالانکہ لما ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ یعلم جانا ہو، دیکھ لیا ہو، اللہ نے ابھی تک تو اللہ نے تمہیں نشان زد نہیں کیا، علامت نہیں لگائی تم پر، الذین کن لوگوں پر؟ الذین جاہدوا منکم ان لوگوں پر جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، ولم یتخذوا من دون اللہ انہوں نے نہیں بنایا اللہ کے سوا، ولا رسول ہی اور اس کے رسول کے سوا، ولا المومنین اور مومنین کے سوا، ولیجا دلی دوست۔ ابھی تو اللہ نے تمہیں جانچا نہیں ہے، تمہارا امتحان نہیں لیا کہ تمہیں دیکھ لے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے، ولیجا دلی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ ارے اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے وہ دوست جو بڑے جگری دوست ہیں، جن سے بڑا قریبی تعلق ہے، مگر اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو انہیں چھوڑنا پڑتا ہے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ نے تو ابھی تمہارا یہ امتحان ہی نہیں لیا مومنوں، اس سے پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا، کیا سمجھتے ہو اللہ چھوڑ دے گا؟ نہیں، امتحان لے گا۔